جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا پیر خلیل احمد صاحب جامی دامت برکاتہ العالیہ واجب التعظیم زینت العلماء حضرت والا مرتبت علامہ مولانا ابو بکر جامی صاحب مدد اللہ العالی حضرت علامہ مولانا عبد القدوس صاحب مدد اللہ العالی ذی احتشام علامہ مولانا محمد انیس نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی واجب القد علماء کرام جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں ساڑھا اے عقیدہ اور ایمان ہے جنہ دی محفل پاک کے چسی حاضر ہاں وہ ساڑھے نامہ تو ہی واقف نہیں ساڑھے کمہ تو ہی واقف اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس سے قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک نوں ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں علامہ ابو بکر جامی صاحب مدد اللہ العالی آپ نے مبارکباد پیش کرنا جنہ دی کچھ دیر پہلے کچھ لمحے پہلے شوکت اسلام پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا پیر خلیل احمد صاحب جامی دامت برکاتہ العالیہ نے تاج پوشی فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر تے انہاں ایک اقرار کیتا ہے منوں میرے والوں کہ تسی اپنی شاگردی وچ قبول کرو۔ شاگرد او دے بنی دا ہے جڑا استاد ہون دے قابل ہو تو میں تے علماء دیاں جتیاں سدھے کرن دے بھی قابل نہیں۔ علماء دے بڑا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟
وَمَنْ زَارَ عَالِمًا فَقَدْ زَارَنِي، جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کیتی ہے، حضور فرماندے نے گویا اس نے میری زیارت کیتی ہے۔ میں تے علماء دیاں جتیاں سدھے کرن دے قابل نہیں۔ بہرحال اگر کوئی محبت نال پیار نال یہ لفظ بول دے تو میں انکار کر کے دا دل بھی نہیں توڑ دا۔ اللہ تعالیٰ تواڈے علم و عمل اندر، عمر اندر، حلم اندر، عمل اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ بلا تمہید میری تقریر دا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ جننے بھی آگے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات تواڈے بختاں مزید بلند فرمائے۔ منو حضرت نے جڑا موضوع دیتا ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ لفظ معراج عروج تو نکلے ہے، ایدہ معنی ہے بلندی۔ اور رب کائنات نے بھی قرآن مجید دی جڑی ماحصل آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس دے اندر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ فبارک وسلم دی سیر دا ذکر کیتا ہے، معراج دا ذکر نہیں کیتا۔ تو جو ہے یعنی معراج عروج تو نکلے، ایدہ معنی ہے بلندی۔ اللہ نے وہ کیڑی بلندی ہے جڑی اپنے محبوب نو پہلے ہی عطا نہیں کیتی۔ ساریاں بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب نو دیتی ہیں۔ اصل معراج دا ذکر کرن دی وجہ کی ہے؟ اللہ نے محبوب نو معراج نہیں کرایا، محبوب دیتے سیر دا ذکر ہے۔ تو پھر انج کہو کہ میرے تے تواڈے آقا مسجد حرام تو مسجد اقصی تشریف لے گئے، میرے نبی دیو سیر مسجد اقصی دی معراج ہے جو ہے۔ میرے آقا مسجد اقصی تو پہلے آسمان تے پہنچے، میرے نبی دی سیر پہلے آسمان دی معراج ہے۔ دوسرے آسمان تے پہنچے میرے آقا دی سیر دوسرے آسمان دی معراج ہے۔ میں قصہ مختصر جتھے جتھے حضور تشریف لے گئے حضور سیر کر دے رہے، اللہ انہاں شیواں نو حضور دی وجہ تو عروج عطا فرماندا رہے۔ یہ سب تو پہلے لفظ جڑے نے سبحان اللذی، پاک ہے او ذات۔ اللہ حلفیہ بیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی جننے لوگ بیٹھے ہیں ساڈے کولوں غلطی دا احتمال ہے، اسی جھوٹ بھی بول سکنے ہیں تے غلطی بھی ہو سکتی، کیونکہ باحثیت انسان ساڈے کولوں سستی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان نسیان وچوں نکلے ہے، ایدہ معنی ہے بھول جان والا۔
اس دے باوجود سانو پتہ ہے ساڈے کولوں غلطی دا احتمال ہے، لیکن ساڈے وچوں کوئی بندہ اپنے بارے وچ حلفیہ بیان دین واسطے تیار نہیں، لیکن جس ذات دے بارے وچ یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ معاذ اللہ وہ ذات جھوٹ بول سکتی ہے یا وہ ذات غلطی کر سکتی ہے، وہ حلفیہ بیان ارشاد فرما رہے ہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص میں۔ یا اللہ سارے ہی جان دینے تیری ذات پاک ہے، لیکن حلفیہ کیوں؟ اللہ نو پتا سی ایک ویڑا ایسا آ جانا ہے جدوں لوکاں کہنا نبی نو تے معراج ہویا ہی نہیں، نبی نو تے روحانی ہویا ہے، کسے کہنا ہے خواب وچ ہویا ہے۔ اللہ فرمایا اے دے جانے تے شک نہ کریں، کیونکہ میری ذات پاک ہے، انہوں لے کے جان والی میری ذات ہے۔ اور ہمیشہ کوئی اگر تصویر دا نقص بیان کرے گا تو وہ تصویر دا نقص نہیں، مصور دا نقص ہے۔ جیڑا حضور دے جانے تے اعتراض کرے گا، حضور دے جانے تے اعتراض نہیں کر رہا، رب دے لے جانے تے اعتراض کر رہا۔ کچھ ناہنجار ایسے ہیں جڑے آج بھی سوچ دیں تے کہندے اللہ کیویں لے گیا، جو اپنے آپ کو خود کو توحید کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب کیسے لے گیا۔ میں تے صرف ایک کی دلیل عرض کرنی ہے علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہلولہ کرن واسطے درخت دے تھلے لیٹے، اکھ لگی، 100 سال ستے رہے، 100 سال تو بعد اٹھے۔ اللہ فرماندہ قال کم لبست، اے عزیر کنی دیر ستا ہے؟ عرض کی تھی لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ستا۔ اللہ فرماندہ نہیں، پورا 100 سال ستا رہے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے وال دھیان مار تے اپنے پانی وال دھیان مار، 100 سال تو بعد اٹھے ہیں تو نہ تیرے کھانے نو ٹھنڈا ہون دیتا ہی تے نہ پانی گرم ہون دیتا ہی، تیرا کھانا بھی اسے طرح تازہ تے گرم ہے، اے پانی بھی اسے طرح ٹھنڈا۔ وانظر الی حمارک، تے کھوتے والوے جڑا ہڈیاں بن چکے ہیں۔ میں تھے علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہنا، اللہ حفاظت کردہ طیب تے حلال شیواں دی، حرام شیواں دی نہیں۔ ہے توجہ؟ اللہ اللہ فرماندہ جے 100 سال تو بعد اگر عزیر اٹھے او دا کھانا ٹھنڈا نہ ہوئے، او دا پانی گرم نہ ہوئے، فرمایا جے ایک کچھ کر سکنا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، فرمایا اپنے محبوب نو معراج بھی کرا سکنا۔ یہ بعید تو نہیں ہے نا اللہ کی قدرت ڈائریکٹ ہٹ کر دینا؟ اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جے عیسیٰ کو پنگوڑے چ ماں دی پاک دامنی دا اعلان کرا سکتا ہے، نبوت عطا شدہ نبوت اور کتاب دا اعلان کرا سکتا ہے، کیا محبوب انہوں معراج نہیں کرا سکتا؟ فرمایا سبحان اللذی اسرا۔ ہن کچھ لوگ تھے، ایک بندہ میں نے کہنے لگا شاہ جی ایدہ ہے مطلب ہے پھر اللہ ہی لے گیا ہے نا، نبی تو نہیں نہ جا سکتا، اللہ ہی لے گیا تو یہ کیوں پڑھتے ہو؟ بلغ العلا بکمالہ، حضور عرش اولا پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ، اور میں کیا چلیا جنہوں رب صدے کمال ہے تو صدے ہے نا۔ آئے
اور جدے واسطے براق آوے کمال ہے تے براق آیا، اور جدے واسطے جبریل آئے کمال ہے تے جبریل آیا، اور جدے واسطے 70,000 فرشتہ استقبال واسطے آوے کمال ہے تے آیا۔ اگر کمال نہ ہوتا اتنا پروٹوکول کیسے ہوتا؟ یہ پروٹوکول کمال کی وجہ سے، کمال ہے تو آیا ہے۔ اسرا زمینی سیر نو کہتے ہیں۔ یہ دے اتے میں ایک عقلی دلیل پیش کر کے گیا اپنے موضوع لے کے چلا ہے۔ اسرا زمینی سیر نو کہتے ہیں، جڑے کہتے ہیں نا آپ نہیں نبی جا سکتا پھر اللہ ہی لے گیا۔ سیر کسی دی قید وچ رہ کے نہیں کیتی جاندی۔ اللہ کرے تو انہوں میری گل دی سمجھ آ جائے۔ سیر جدوں بھی کیتی جاندی اپنی مردی نال ذہن تے بدن نو فریش کرن واسطے کیتی جاندی۔ مینوں حضرت علامہ مولانا پیر خلیل احمد صاحب جامی آپ کہن چلو شاہ جی تو انہوں سیر تے لے کے چلنا تے اپنے ڈیرے تے لے جان تے مینوں گٹوں پھڑ کے آکھن ایسے بننے اتے رہنا ہی خبردار جے ٹپ کے ادھر گیا تھا۔ یہ سیر ہے تساں نہیں بولنا کہ جان یا نکل جائے، تسی تے انج بیٹھے جو میں کوئی امانت تر گیا آئے گا تو لے جائے گا۔ بولو انہوں سیر کہندے؟ انہوں سیر نہیں کہندے، یہ تو کہہ دے سیر بندہ کیویں کردا، کدی ٹپ کے اس بننے تے، کدی ٹپ کے اس بننے تے، کدی اتھوں مسواک لا لے، کدی ادھر چلا جا، کدی ادھر چلا جا۔ بدن نو تے ذہن نو فریش کرن واسطے سیر کیتی جاندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بلا تمثیل، اللہ فرماندا ہے اے نہ آکھی نبی اپنی مردی نال نہیں جا سکدا، میں لفظ اسرا آکھیا تے سیر قیادت رہ کے نہیں کیتی جاندی۔ اوہ میرا نبی جدوں چاہے جتھے چاہے اپنی مردی نال اوہ جا بھی سکدا تے آ بھی سکدا، جتھے چاہے جدوں چاہے اپنی مردی نال جا بھی سکدا تے آ بھی سکدا۔ دوسرے نبیان دی رفت دا ذکر ہے تو حضور دی سیر دا ذکر اللہ نے کیتا ہے، تو جن کی رفت کا ذکر ہے وہ اعلیٰ ہیں، جس کی سیر کا ذکر ہے وہ اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ ان کے لیے کہہ رہا اسرا تو یونس کی رفت کا ذکر ہے، موسیٰ کی رفت کا ذکر ہے، عیسیٰ کی رفت کا ذکر ہے۔ میں کیا اے ہن گل ذرا سوچی، میں کہا یونس دی رفت کی یہ جنت، حضرت یونس علیہ السلام جنت گئے، جنت جو واپس نہیں آئے، اے رفت جنت پہنچ گئے۔ موسیٰ دی رفت کوہ دور تے رب کائنات نہ ہم کلامی، عیسیٰ دی رفت وے چوتھے آسمان تے۔ اللہ فرماندہ محبوبہ تیری تے سیر تے ہی عالم ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے۔ پتہ نہیں میری گل نو کیڑا سمجھے گا تو کیڑا نہیں، اور تیری سیر تے یہ عالم ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے۔ زبان تابوت دردہاں جائے گی، ثنائے محبت و دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید باد متقا سوار جہانگیر شکرہ براق کہ بغض اشتہاد کسر نیلی رواق، وہ جس کی سیر لا مکان تک ہے اس کی رفت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اچھا سیر دیاں قسمہ علماء نے بیان کیتیاں نے، حضور دی ذات والا صفات دیاں میں صفتاں علماء نے بیان کیتیاں نے۔ پہلی ہے اسرا، سیر دی پہلی قسم، دوسری ہے معراج، اور تیسری ہے اعراج۔ اور حضور دی ذات والا صفات دی پہلی صفت ہے صفت بشریت، دوسری ہے صفت نورانیت و ملکیت، اور تیسری ہے صفت عبدیت و محمدیت۔ جڑی پہلی سیر اسرا
یہ مسجد حرام تو مسجد اقصا تک کے تے میرے تے تواڈے نبی نے اے سیر صفت بشریت وچ فرمائی ہے. مسجد اقصا تو لے کے سدرا تک اے سیر اینو کہندے نے معراج. اے سیر آقا نے صفت نورانیت و ملکیت وچ فرمائی ہے. پھر سدرات الامکان تک اینو کہندے نے اعراج. اے سیر صفت عبدیت وچ فرمائی. جو آج تک نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، کوئی کہتا ہے نبی بشر، آج تک مسئلہ یہ حل نہیں ہوا. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقام اللہ نے حضور کو یہ عبدیت والا عطا کیا ہے نا، نور اور بشر اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ہائے یہ جو مقام عبدیت ہے، نور و بشریت، یہ دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ بشر رہ گیا مسجد اقصا تک اور نور سدرا تک. وہ دے تو اگے جان والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے جدو محبوب نوح ساڈے وال بھیجیا، یعنی انج کہو جی میں جدو خالق ولوں آقا مخلوق وال آئے، اللہ فرماندا قد جاءکم من اللہ نور والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق قد جاءکم برہان من ربکم. تے جدوں مخلوق ولوں خالق وال گئے نے تے اللہ کتے نہیں آکھیا سبحان الذی اسرا بنورہ، سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا بنبیہ، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. کیونکہ وہاں تک تو ابد ہی پہنچ سکتا ہے، نور و بشر کی تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے. ہن توجہ کرے جی، میں سانگلا ہل تو آیا درگاہ پور، مینوں یہاں تے توڑ دی سواری لبے تے پھر میں درگاہ پور تک پہنچ سکنا. تے جے مینوں درگاہ پور دے راہ دا پتہ نہیں تے ایک بندہ مینوں آکھے کہ شاہ جی میں تواڈے تک مرید کے تک تواڈے نال جا سکنا، اودوں اگے تساں آپے ہی جانا ہے. ہن وہ مرید کے آ کے اتر جائے تے میں ہن لوکاں کول پوچھدا پھراں درگاہ پور کتھے، بھائی جی کدھر نو جانا ہے، یا سواری لبدا پھراں پہ مینوں کو اتھے پہنچاوے. میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی ملا، کوئی مفتی ہے دسے جدوں جبریل جو سدرا تے رک گیا تے میرے نبی نے آکھیا ہوئے اگے کیویں جانا ہے. یہ وجہ کی حضور کیوں نہیں پوچھیا؟ اس واسطے نہیں پوچھیا حضور نو اگلے سارے رستیاں دا ہی پتہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی حضور کیسے چلے گئے. عقل نہیں مانتی. میرے آقا تے سر تا بقدم معجزہ نے نا، تو یہ معراج میرے نبی کا ایک معجزہ. تو میں جملہ دین لگا علماء دی موجودگی ہے. وہ جس بندے دی عقل وچ میرے نبی دا ایک معجزہ نہیں آیا، او دی عقل وچ میرا نبی کیویں آ سکے؟ ایک معجزہ جس کی عقل میں نہیں آیا اسی کی عقل میں حضور آ سکتے ہیں؟ کہندہ عقل نہیں مندی کس طرح چلے گئے؟ ایڈی چھیتی گئے تے آئے. جدوں حضور فرمایا میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصا، پھر پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرا، پھر لا مکان تو ہو کے واپس آیا. کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی. لوکاں آکھیا ایسا تے ناممکن ہے، عقل نہیں مندی، ایڈی چھیتی گیا تے آ گیا. علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے یہ جملے علماء واسطے نے. ایک ہے متحرک اور ایک ہے متحرک. ایک ہے حرکت کرانے والی شے اور ایک ہے جس کو حرکت دی جائے. میں اس مائک میں چک رہا میں متحرک، انہوں حرکت دین والا. اے وے متحرک جنہوں حرکت دیتی جا رہی ہے. ہن توجہ کریا جے، جنی طاقت متحرک وچ ہوئے گی تے جنی صلاحیت متحرک وچ ہوئے گی نا، رفتار چونی تیزی ہوئے گی. اوکھی گل، یہ اوکھی گل کر دیتی ہے. چلو میں ایدی وضاحت کر دینا. جیڑے کہندے نے عقل نہیں مندی اس طرح کیویں ہو گیا؟ تانوں کوئی بندہ کہے میں اگے جملے بولے جنی طاقت حرکت کران والی شے چ ہوئے گی
تے جنی صلاحیت جنہوں حرکت دیتی جا رہی ہے وہ دے وچ ہوئے گی، رفتار چونی تیزی ہوئے گی. تو انہوں کوئی بندہ کبھی ایسا ریل دی پٹڑی ہوتے انجن ویکھیا وہ دے پچھے کوٹھے بلڈنگاں بنیاں سن تے وہ انجن 100 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی. تسی آکھو گے بندہ بڑا بڑا پاگل تے لامیہ بوجھ اینوں کسے گل دا پتہ نہیں. انجن وچ طاقت تے ہے پر جو کچھ پیچھے بنے ہیں وہ صلاحیت نہیں. انجن تے لجا سکتا ہے وہ طاقت ہے لیکن پیچھے جو کچھ کوٹھے بلڈنگاں وغیرہ بنیاں نے انہاں صلاحیت نہیں. تہاڈی عقل اس گل نوں نہیں مننے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقل دے خلاف گل ہے کہ انجن وچ طاقت پاویں ہے پر جو پیچھے بنے وہ صلاحیت نہیں. اس واسطے 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے نہیں دوڑا سکتا. تے جے کوئی کہے اسا ریل دی پٹڑی اتے ڈبے ویکھے انہاں دے اگے موٹر سائیکل بنیا سی تے وہ موٹر سائیکل ڈبیاں نوں 100 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی. تسی آکھو گے اے او دے نالوں وی بڑا پاگل ہے. وہ ڈبیاں وچ صلاحیت تے ہے پر موٹر سائیکل دی طاقت ہی نہیں. تو انہیں شعر سنایا جائے تو سبحان اللہ آکھو گے. انہیں شعر سنایا جائے تو تسی ٹپ کے آکھنا سبحان اللہ تے پھر تسی بڑا نال جھومو گے. تے جے ہن میں کوئی گلاں کرنا پیا تے پھر اے تے پھر سانوں پتہ لگنا چاہیے نا میں معراج ہے کی. پر نرا آنا جانا ہی اساں دسن آئے تے گئے بس. اسے تو ساڈا عقیدہ خراب ہو گیا اور اے دے وچ سارا ساڈا عقیدہ. تہاڈی توجہ ہے؟ انجن وچ اگر طاقت ہے تے پیچھے جو کچھ کوٹھے بلڈنگاں وغیرہ بنیاں نے انہاں صلاحیت نہیں تے انجن نہیں دوڑا سکتا. پاویں طاقت ہے ڈبیاں چ صلاحیت ہے پر موٹر سائیکل وچ طاقت نہیں تو موٹر سائیکل انہاں نوں 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے نہیں دوڑا سکدا کیونکہ وہ طاقت موجود نہیں. یہ دوویں گلاں ہی تہاڈی عقل دے خلاف نے. تے جے کوئی تانوں کہے ریل دی پٹڑی اتے انجن ویکھیا وہ دے پیچھے ڈبے لگے سن وہ دوڑائی جا رہا سی ڈبے دوڑی جا رہے سن تسی آکھو گے بندہ سچا تے عقل مند ہے کیونکہ ڈبیاں چ صلاحیت بھی ہے تے انجن وچ طاقت بھی ہے. انجن دوڑا سکتا ہے ڈبے دوڑ سکتے ہیں. بلا تمثیل دسنا چاہنا متحرک ذات رب دی ہے تے متحرک ذات رسول اللہ دی ہے. رب کعبہ دی قسم میرے رب ورگی طاقت کسے کول نہیں میرے نبی ورگی صلاحیت کسے کول نہیں. ہن آپ اندازہ لا لو کنی رفتار وچ گئے تے کنی رفتار وچ آئے. اگر پھر بھی عقل نہ منے تو دوجی مثال ہر چیز نو اللہ نے او دے مقام تے رکھیا ہے. مثلا مٹی دا مقام پانی دے تھلے تے ہوا دا مقام پانی دے اتے. جڑے کہندے نے عقل نہیں مندی کیویں چلا گیا. تانوں کوئی بندہ کہے روڑا پانی وچ سٹیا تے ترن لگ پیا پتہ ہی نہیں سٹی تے ہوندا کی اور روڑا پانی وچ سٹو تے ڈب جاندا ہے کہ تردا ہے؟ ڈب جاندا. تے جے کو تانوں کہے ترن لگ پیا منو گے؟ تسی آکھو گے عقل نہیں مندی تو پہلی واری دسیا پر روڑا تر گیا بھائی عقل نہیں منیا. تے جے کوئی کہے گیند سٹی تے ڈب گئی تسی آکھو گے بھی اج تک نہیں سنیا ہوا دا مقام پانی دے اوتے وے گیند جدوں بھی سٹو نا وہ تیردی ہے کدی ڈبی نہیں. یہ دوویں گلاں عقل دے خلاف نے. نہ کدی روڑا تریا تے نہ کدی گیند ڈبی. تے جے کوئی کہے روڑا سٹیا تے ڈب گیا گیند سٹی تے تر گئی تساں کہنا کوئی عجیب گل نہیں. روڑا جدوں بھی سٹو ڈبدا ہے گیند جدوں بھی سٹو تردی ہے. بلا تمثیل دسنا چاہنا اے نہ سوچیا کر نبی ایتھوں اوتھے کیویں چلا گیا یہ کوئی عجیب گل نہیں کیونکہ او نے نور تے نور دا مقام عالم پستی نہیں عالم بالا ہوندا ہے. اے نہ سوچیا کر آقا ایتھوں اوتھے کیویں چلے گئے او نور نے جا سکدے اے سوچ وہ نور ہو کے تے بشریاں کیویں آ گئے. یہ حیرت والی بات نہیں کہ وہ یہاں سے وہاں کیسے گئے. وہ نور ہیں جا سکتے ہیں کیونکہ نور کا مقام ہی عالم بالا ہے.
یہ سوچ وہ نور ہو کے یہاں کیسے آ گئے، لیکن ساڈے سنیاں دا عقیدہ ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی۔ اور اگر پھر بھی عقل نہ مننے تے آخری مثال عرض کر لگا، حضور نے نور، ایک نور اللہ نے سانوں میں دیتا ہے، آنکھ دا نور، روٹیاں کھا کے پلن والا، ترکاریاں کھا کے پلن والا، سالن کھا کے پلن والا، دودھ پی کے پلن والا، مکھن کھا کے پلن والا، مصنوعی غذاواں کھا کے پلن والا نور۔ ایدی رفتار دا اندازہ اگر تساں لانا ہونے ہی تے باہر نکلو، زمین تو لے کے پہلا آسمان 500 سال دی مسافت ہے، چاند تے ستارے او دے نالوں بھی اگے کئی 100 سال دی مسافت تے چمک دے نے۔ اگر انج کر کے اپنی اکھ نو اتاں کریں تے تیرے اکھ دے نور دی یہ رفتار ہے، ایک سیکنڈ تو پہلے، اللہ کرے تیری سمجھ وچ معراج آوے، ایک سیکنڈ تو پہلے اگر تیری اکھ دا نور 500 سال تو بھی اکھے دا مشاہدہ کرے کہ تیری تے میرے آنکھ دی نور دی یہ رفتار ہے، پھر مصطفیٰ دی رفتار دا اندازہ کون لا سکتا؟ نہ کس غذاواں نال پڑے جان والے نور دی یہ رفتار ہے، تو جو حضور ہیں پھر ان کی رفتار کا اندازہ۔ ایسے بات ہے ذکر میرا جسی رات محبت آندہ نہیں سی کسے دی سمجھ وچے آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب اوتھے او جبرائیل سی ساتھ لے جان والا او بازے آنکھ دے بنا دروازے آتوں حکم گیا سی عرشن تے جان والا ایتھے عقل نو کیے او دخل یارو ایتھے عقل نو کیے او دخل یارو او جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ فرمایا جبریل عرش سجا دیتا جائے اور غلمانو حکم دے دیو راستہ ہو جان، جنت دے دروازے کھول دے، دوزخ دے دروازے بند کر دے۔ عرض کیتے مولا اے عرش کیوں سجایا گیا، جنت دے دروازے کیوں کھولے گئے؟ عرض کیتے مولا کتے قیامت نہیں آن والی، جواب آیا او قیامت نہیں، او یار دی سواری آن والی، قیامت نہیں آن والی، محبوب دی سواری آن والی۔ اگے وہ محبوب نے جڑے ساری ساری رات قیام و رکوع و سجود دی حالت وچ گزار دے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں حضور دے پیراں وچ ورم آ جاندا، حضور دا قیام ختم نہیں ہوندا، لیکن آج حضور ام ہانی دے گھر آپ تشریف لے کے آ گئے تے مدثر دی چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے، مدثر دی چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے۔ آتے نو دساں میں ڈیرا اس جانی دا ملے آئے کر اج اونے ام ہانی دا کوثر دا جا کے قاسم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے حضرات حضور مدثر دی چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل اللہ حکم ہوئے
فرمایا نبی پاک دی سواری دا انتظام کرو جبریل جنت وچ گئے ایک نالوں ایک ود خوبصورت براق حسین نے جمیل نے وہ دوڑ رہے نے اچھل رہے نے اپنی طاقت ناز پہ کر دینا جبریل کہندے نے ایک براق ویکھاں وہ سونا لگے جدوں نظر دوسرے تے پوے پہلا بھول جائے فرماندے ویکھدا جانا مشاہدہ کردہ جانا میں ویکھیا کیے ایک براق جڑا دوڑدا نہیں اچھلدا نہیں اوے کوددا نہیں اپنی طاقت ناد نہیں کردا ایک نکرے بیٹھا ہے اکھاں میں چتھرو نے پوچھیا رونا کیوں ہے تمہیں براق اوے دوڑدا کیوں نہیں اچھلدا کیوں نہیں اوے لوکو او براق کہندا ہے اے سونے نے حسین نے پر میں کو جی میرا دل پر سونا تے کی کنے سنو پاما نہ میں سونی تے نہ کھن پلے تے کی کن یار مناما او بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاما یو دکھ ہمیشہ رسی بہو کت رون دینا مر جاما علماء فرما دینا او براق 40 سال دعاواں کردہ رہا مولا تیرے نبی پاک دی سواری میرے اتے ہو جائے ہن جدوں ہجر مصطفیٰ وچ او براق روندا ہے اللہ فرمایا او جبریل اے میرے مصطفیٰ دے ہجر وچ رویا ہے نبی پاک دی سواری لئی اے دا انتخاب کر لے جبریل کہندا ہے پہلا کمزور ہے پہلا تے روندا ہے جدوں نسبت یار ہو گئی اٹھ کے کھڑا ہویا تے پہلے آنالوں بھی سونا لگن لگ پیا پہلے جڑے دوسرے براق سن انہاں نال بھی حسین لگن لگ پیا سونا لگن لگ پیا یہ ہے براق علماء فرماندے ہیں زیادت اللفظ تدل علی زیادت المانی لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے لفظ تھوڑے ہون تے معنی چھوٹا لفظ زیادہ ہون تے معنی بڑا برق ایک بجلی نوں کہندے براق زیادہ بجلیاں اوے میرے آقا دی شان ہے آپ براق تے بیٹھ کے عرش اولا تے گئے جیڑا کہندا نبی ساڈے ورگا او بجلی دی ننگی تار نو ہاتھ لا کے ویکھائے معاملہ حل نہیں انشاءاللہ صاف ہو جائے زندہ باد ہے توجہ اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ اکبر براق دا انتظام ہو گیا عرض کی تھی مالکہ جامع فرمایا کر لیا نہیں جانا 70,000 فرشتے دی جماعت ناڑ لے گا یا اللہ کیوں فرمایا جدوں کو بشری دھولا بنے تے براتی بشری بن دیں میرا نبی نور براتی بھی نوری ہونے چاہیے آئے 70,000 فرشتے دی جماعت لے کے امی آنی دبوئے چاہ کے کھلو گیا عرض کی تھی مالکہ کنڈی کھڑکاما فرمایا نا محبوب دے آرام کھل لائے گا کچھ لوگ کہنے نے اللہ نے فرمایا لکھا کتاباں اللہ نے فرمایا چھات تے چڑھ کے چھات کھول چیڑی طرح سمٹ کے اندر جا میں انہوں دی گالنوں کو رد نہیں کردا پر انج نہیں لیکن ایک گل میں تو نال بھی عرض کرنی ہے جنہوں تسی منو گے ایک فرشتہ ساڑھے گھراں وچ بھی آؤں گا
جنہوں اسرائیل آخ دے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وڈیاں وڈیاں کلیاں چ بندہ چلا جائے تو انہیں اتھے بھی آ جان سوائے دروازہ مصطفیٰ تو آج تک انہیں کدی کسے کو پوچھا ہوئے آواں کنڈی کھڑکاواں چھت کھولاں یا اللہ انہوں آکھا ہوئے دے کر جانے تے چھت کھول یا انج کر نہیں کدی انہیں اجازت نہیں ملی جڑا ساڈے بوئے تے ہوندہ ہوئے مقتدی تے جڑا حضور دے بوئے تے کھلوتا ہوئے مقتدا وہ امام ہے تو مقتدی کو تو ضرورت نہیں چھت کھولنے کی تو امام کو اللہ کہے تو چھت کھول تو اس سے جبریل کے نور کی توہین ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل بحیثیت نور کمرے میں داخل ہو گیا قدمہ پاکہ مل جا کے کھلو گیا عرض کی تھی مالک ہن میں آواز دے کے اٹھاواں فرمایا نہیں تیرا جسم نور دا بنایا ہے ہونٹ کافور دے بنائے یا جبریلو قبل قدمئی ہے اگے ہو ہاں ذرا میرے نبی دیاں تلیاں چوم میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی جبریل تو نبی کے استاد تھے میں کہا معراج دی رات تے میرے نبی دیاں تلیاں چومدا رہیا تو واڈے وال اے رواج ہے تو استاد شاگرداں دے پیر چومدے بڑا بے ٹنگا رواج ہے میں کیا کہندہ ہے جدو تسی ولیاں دے ہاتھ چومدے ہو بزرگاں دے ہاتھ چومدے ہو تے چوکدے ہو تے سجدہ ہے انج نہیں کرنا چاہیے جھکیا نہ کرو اچھا میں کیا کہ ساڈے تے فتویٰ لگ گیا یہ جبریل تے کیوں نہیں لایا جڑا معراج دی رات حضور دے پیر چومدا رہیا میرے آقا تے معراج دی رات دو ہی صورت تے لیٹے ہون گے یا چار پائی تے یا تھلے دو ہی صورتاں نے نا چار پائی تو ہوندی نہیں سی کہ آقا تھلے ہی لیٹے نے لیکن میں دوویں صورتاں عرض کر دینا اگر آقا لیٹے نے چار پائی تے اللہ فرمایا یا جبریلو قبل قدمئی اگے ہو ہاں ذرا نبی دیاں تلیاں چوم تے تسی سارے ذرا سوچو ہاں وہ کنا چکیا ہونا ہے تے جے آقا لیٹے ہی زمین تے نے تے اللہ فرمایا یا جبریلو قبل قدمئی اگے ہو ہاں ذرا نبی دیاں تلیاں چوم ہن سوچو کنا پھر چوکنے اسی بہت آواں کہ وہ چکے ہے بولو تے صحیح پر او تے کسے فتویٰ نہیں لایا بلکہ انہوں کسے نے پوچھا جبریل نبی پاک دیاں تلیاں ہو بوسا دیتائی ہو مزہ دے سواد ہو کمیں دایا آیا اندر نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا 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 مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دے حضرات دی مکار آقا فرما دینے پھر جبریل نے جدو قدمانو چمیا کافور ٹھنڈا اگدائے تے ٹھنڈک دل و دماغ تک پہنچی آقا اکھاں کھولیاں پوچھے کونے جبریل نہیں آکھیا اے میں جبریل او جان دائے اے او بارگاہ جتھے میں مار کے آنا پہندہ عرض کیتے آقا جبریل فرمایا کہ میں آیا ہے ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ سونے اللہ تیری دید دا مشتاق ایک بندہ کہندہ شاہ جی اللہ نے تے اگے اپنے محبوب نو ویکھے ہے آج معراج دی رات بلا کے کوئی نواں نہیں ویکھنا شاہ جی
یہ کیڑی گل کیتی جے میں کیا ماں پتر نوں روز ویندی ہے اوے پتر ماں دے کول رہندا ہے تے رج رج تک دی ہے جدوں پتر دی شادی کرے اوے سیرے لگ جاندے تے بیبیاں والے دوالے کھلو جاندیاں نے تے ماں دوڑ کے آوندی ہے آ کے کہندی ہے پراں ہٹو نی پتر ویکھن دیو او بیبیاں کہندیاں نے اے بی بی اے پتر تیرا ہی ہے اگے بھی تے ویکھے آئی آج کوئی نواں نہیں ویکھنا او ماں کہندی ہے نہیں چلیو پتر تے میرا ہی ہے ویکھے آتے اگے بھی بڑھائے پر آج پتر نو دولا بنیا ویکھنا ویکھیا تے اگے بھی ہے پر آج دولا بنیا ویکھنا ہے اللہ فرماندا ہے وہ ویکھے آتے اگے بھی ہے آج شب اسرا دا دولا بنا کے ویکھنا محبوبہ پیاریا محبوبہ ذرا مکھ ویکھ لا جا چپ کر کے محبوبہ پیاریا محبوبہ ذرا مکھ ویکھ لا جا چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے عرشات آ جا چپ کر کے جو آخدے میں اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں جو لینا ہی لے جا چپ کر کے جو لینا ہی لے جا چپ کر کے جو جان منا جا چپ کر کے حضرات دی وقار توجہ کرو آقا فرمان دیں پھر شک صدر کیتا گیا جبریل نے پر لایا سینہ پاک شک ہو گیا فرمان دیں لوگوں رب کعبہ دی قسم نہ جسم میں چو خون نکلیا نہ جسم میں چو درد ہوئی نہ داغی آیا جڑا کہندہ نبی ساڑھے ورگ ہے اگر دلی تکلیف بن جائے آندھنے بائی پاس کرواؤ اوہ خون میں نکل دائے تکلیف بھی ہوندی ہے تے داغ بھی پہ جاندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے اوہ لوکا میرے آقا فرمان دل اوہ دل کڑ کے ایک سائیڈ تے رکھیا جسم ایک طرف ہے دل ایک طرف ہے میں بیکھ رہا میرے دل دیاں دو اکھیاں نے جڑیاں بیکھ رہیاں تے دل دے دو کان نے جڑ سن رہے اوہ پتہ چلیا اوہ میں تے تو موت و حیات دے محتاجاں دل دے محتاجاں پر میرا آقا نہ دل دا محتاج نہ موت و حیات دا محتاج رب کعبہ دی قسم اے موت تے زندگی نبی پاک دی اے لونڈی تے کنید اے وارد اس واسطے ہویاں آقا دی ذات نال نسبت ہو جا ورنہ میرے آقا تے موت و حیات تم پہلے دے اس وقت تو تھے بھی نہ تھے جب حضور تھے اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے جبریل کہنے میں حضور براق تیار ہے آقا براق دے کول جا کے توقف فرمائے ٹھہر گئے جبریل کہنے حضور سوار کیوں نہیں ہوندے آقا دی آنکھا میں چتھرو نے میں قربان جاواں اللہ نے ایسا رسول عطا کیتا ہے سانو جڑا کسے موقع تے بھی اپنی گناہگار امت نو نہیں بھولیا میں نو نہیں پتا امت نبی واسطے کچھ کر دیئے کہ نہیں پر نبی کسے مقام تے بھی اپنے امتی نو نہیں بھولیا
اکھاں میں چتھروں آگے جبریل کہندے حضور سوار ہو جاؤ. آکھیا جبریل میں براق تے بیٹھ کے وہ سیر کر کے تے واپس آ جانے پر امت دا غم میں. آقا غم کیے فرمایا قیامت والے دن میری امت دی سواری دا انتظام کون کرے گا؟ اللہ فرمایا او جبریل میرے محبوب نو کہہ براق تے بیٹھ کے ساڈے کول تو آ جا. اسی وعدہ کرنے تیرے امتی قیامت والے دن وہ قبراں چوں بعد چٹھن گے سواریاں بوئے تے پہلا کھلوتیاں ہون. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سریلا مکان سے طلب ہوئی صبح منتہا سے چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا کمال ہی بلغ العلا کمال ہی. حضور براق تے بیٹھے مسجد اقصی گئے رستے دے سارے سفر چھڑ دیتے ہیں. توجہ آخری لمحات میری تقریر دے توجہ کرے جی. مسجد اقصی پہنچے سارے نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک حضور دا انتظار کر رہے. جبریل نے کی کیتا سفرہ چٹان چ ماریا پار تے کڈیا سراغ براق بنن لگ پیا. میں کہا کریم جو ہوئے ہوں جیڑا 40 سال دعاواں کردا رہا مالکہ تیرے نبی دی سواری میرے اتے ہوئے اج وقت آیا تے انہیں والا نس جانا. مینوں لگدا تسی تے نسے کھلوتے تسی پہلی تقریر سن کے نسے ہو تے اگاں تساں کی کرنا ہے. میں کہ انہیں والا کو نس جانے. جبریل دا جواب سنو. جبریل کہندا مینوں بھی پتہ انہیں نسنا نہیں مینوں پتہ ہے دوڑدا نہیں. یہ 40 سال دعاواں کردا رہے پر میں بننا اس واسطے کر کے ہاں جڑے کہندے نا جبریل نبی کے استاد تھے ان کو بتانا چاہتا ہوں میں استاد نہیں ارے میں تو نبی کا نوکر ہوں نوکر. اسی لیے تو نبی کی سواری پاک کے بتا رہا ہوں. جو نوکر ہوتے ہیں اپنے مالکوں کی سواریاں باندھتے ہیں. 1,24,000 سیاپا حضور دا انتظار کر نبی حضور دا انتظار کر رہے. ہن توجہ کرے جے اسا منیا بھی نبی انہوں جڑے اوتھے سن. آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے ہی نبی اوتھے سن. اسی بھی نبی انہوں ہی مننے ہیں جڑے اوتھے ہے سن. کانے مانے نہیں اسی مندے. ہے توجہ ہے کہ سارے کانے مانے جنہیں بھی نے انہاں وسی نہیں مندے یا ثابت کرو اتھے ہے سی. ہیں اللہ اکبر. ہن سارے یہ گل کہندے نے کہ نبی پاک نے امامت فرمائی انبیاء دی. ہن میں تانوں ایک گل پوچھن لگا یہ نمازاں جڑیاں نے یہ نبی پاک جدوں معراج تے گئے نے ادوں ملیاں سن یا جدوں آئے سن تے ادوں ملیاں سن؟ کدی پڑھی ہوئے تو سن پتا ہوئے کدوں ملی. میں ایک جگہ تے تحریر کر دیں آکھیا میں کہ حضور نے 9 چکر لائے تے 45 کٹ گئیاں تے 5 رہ گئیاں. پچھوں ایک بندہ اٹھیا آندا جی 10واں بھی لا لیندے. جنہیں نہیں پڑھنی ہوئی جی دی گل ہی کردا ہے. ہسن والی گل نہیں رون والی گل. اللہ سانو 5 وقت پڑھنے دی توفیق دے. جدو 50 ملیاں سن تے 50 تو 5 ہوئیاں تے نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مالکا ادوں تے 50 سن تے ثواب بھی 50 جنہ سن تے ہن کٹ کے 5 رہ گئیاں تے ثواب بھی تے 5 جنہ ہی رہ گیا نا. اللہ فرمایا محبوبہ اپنی امتیاں نو کہہ خشوع و خضوع نال یہ 5 ہی پڑھیا کرن میں ثواب 50 دا ہی عطا کراں.
حضور کا صدقہ ہے۔ تو جو تحفہ ہو اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ تو اڈا کوئی محبوب تو انہوں تحفہ دے تو انہوں تسی گواندے نہیں، سینے نہ لا کے رکھ دے۔ اے امت واسطے اللہ نے نمازاں تحفہ دیتی ہیں تو تسی کدی پڑھی نہیں، یہ تحفے دا حق ادا کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن توجہ کرے جاندے نے امامت کروائی، نمازاں ادوں مڑیاں جدوں حضور آئے نے، پھر یہ کیڑی ہے جڑی پڑھا کے جا رہے۔ ہن توجہ کرے جڑی گل اصل وچ میں دسن لگا، قبضہ دو قسم دا ہوندا ہے، ایک وقتی ایک کاغذی۔ وقتی قبضہ سی نبیاں کول تے کاغذ سی میرے تے تواڈے آقا دی جیب وچ۔ اللہ نبیاں نو حکم دیتا ہوئے قبضہ دیو، نبی عرض کرتے ہیں مالکہ ضرور دیاں گے، پر ساڈی ایک عرض ہے کدی محبوب نو مسجد اقصی سدے نا تے اے دے قدماں چ سر رکھ کے نالے قبضہ دیاں گے نالے امتی ہون دا اعلان کراں۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارگاہ چ سارے نبی اٹھ کے انہاں شاناں دا ذکر کردے رہے جڑیاں اللہ انہوں نے دتیاں سن۔ یوسف علیہ السلام دی واری آ گئی، اٹھ کے ادب نہ کھڑے ہو گیا۔ آقا فرمایا بولو، انہوں نے کہا حضور تواڈے سامنے کی بولاں؟ آقا فرمایا جیڑا میں موضوع دینا ہو دے تے بول دے ہو۔ فرمایا عرض کیتی حضور کی؟ فرمایا تواڈے ول ویکھ کے 3 مہینے تک لوکاں روٹی نہیں کھادی، مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں، کوئی حسن دی گل ہی سنا دے۔ آئے رومی کشمیر فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں نظراں حضور دیاں ملیل زلفاں تے پہ گئیاں، کہندے نے بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، آقا ساری دنیا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری، آقا نہیں زیادہ قیمت میری، آقا تیریاں زلفاں نالوں۔ پہلا آسمان، دوجا، تریجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں تے سدرا۔ اگلی گل توجہ، آخری گل، میرے آقا سدرا تے گئے، جبریل کہنے لگا ادوں اگے میں نہیں جا سکتی۔ اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش پوری تبانی تے اگر پورا برابر اگے جاواں تے میرے نوری پر سڑ دینے۔ حضور دے دل وچ خیال آیا مالکا یہ نوریاں دا امام ہو کے تیرے انوار دی تاب نہیں چل سکدا، یہ پورا برابر اگے جاوے، یہ دے نوری پر سڑ دینے تے میں تے جسم لے کے آیا، کپڑے پا کے آیا، دستار پا کے آیا، نلین پا کے آیا، تے جے میں اگے آواں محمد مصطفیٰ جب عرش پر پہنچے تو خالق نے فرمایا یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اس سے شرمایا نہیں کرتے۔ محبوب لنگ گے یا اللہ میرے جسم نو تیرے انوار کچھ نہیں کہنے گے؟ فرمایا محبوبہ تیرے کپڑے نو نسبت تیرے جسم نال، تیرے جسم نو نسبت تیری ذات نال، تیری دستار نو نسبت تیرے سر انور نال، تیرے نلین نو نسبت تیرے قدمین نال، جیڑی شے نو تیری ذات نال نسبت ہے، میرے انوار نو کچھ نہیں کہن گے۔ نبی تے لج پال ہے، عرض کیتی مالکہ جے میری نسبت والے نو تیرے انوار کچھ نہیں کہن گے، یہ جبریل پچھوں نال آیا ہے، ایتھے رکدہ پیا جے آنکھیں نسبت دے کے نال ہی نہ لے آواں تے جے میں نسبت دے کے نال لے آواں تے تیرے انوار پھر بھی انہوں ساڑن گے۔ جواب آیا جی اگر تیری نسبت ہو گئی تے میرے انوار انہوں کہن گے تے کچھ نہیں، پر اج نال نہیں لے آنا، پچھے چھڑ کے آنا ہے۔ مالکہ کیوں؟ فرمایا جڑے جنہاں نے کہنا ہے نا معراج ہویا ہی نہیں، جنہاں کہنا روحانی ہویا ہے، جنہاں کہنا خوابچ ہویا ہے، اگر من گئے اونا کہنا ہے اگر سدرا تو اگے جبریل نہ نال جاندہ تے ویندے نبی اگے کمیں چلا گیا، اے ہوئی دسنا جتھے نوریاں دے سردار دی انتہا ہے، نبیاں دے سردار دی اتھوں ابتدا ہے۔ حضور دے نلین
جدوں اگے چلن لگے نا حضور تے نالین نے عرض کیتی مالکا مینوں کدی بولن دی طاقت دمے تے نوریاں دے امام نال ایک گل کرنی اللہ بولن دی قوت دتی ہے نالین کہندے نے تو نوریاں دا سردار تے میں موچی دی بنی جتی تو بیت المعمور دا خطیب تے میں پیراں چون والی جتی او جبریل مسجد حرام تو چلے تو برابر تے میں پیراں وچ مسجد اقصی آ گئی تو برابر تے میں پیراں وچ پہلا آسمان آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ دوجا تریجا چوتھا آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ چھواں ستواں تے سدرا آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ میں جملہ دین لگا تے تقریر مک گئی فرمایا سدرا آ گیا اوے تو برابر تے میں پیراں وچ او جبریل اعلان کر کے دس جڑے جڑے نبی دی برابری کر دین او پیچھے رہ جاندے جڑے قدمی لگ دین اگے لگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ